बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जनाब फवाद चौधरी और नईमुल हक साहब आमने सामने हैं और बाज़गश्त है वज़ीर इत्तलात के मुमकिना इस्तीफे की। ये मामला है क्या और इसके पीछे अंदर की बात क्या है, ये आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। लेकिन क्या वजह है कि इस तनाज़े की हंडिया बीच चौराहे पर फूटी? देखा गया है कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात दीगर जमातों की बनिस्बत ज्यादा सामने आते रहे हैं। इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि इस जमात में एक ओहदे के लिए कई उम्मीदवार होते हैं या फिर ये पार्टी में डिसिप्लिन का फुकदान। माजी में जनाब शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान टिकटों की तकसीम के हवाले से टसल रही। सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना, जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं, मैं पागल हूं? जवाब देने के काबिल कोई नहीं है। मैं काम कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुझे कोई ना ओहदे की ज़रूरत है। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो मैं उनके ऊपर इजहार अफसोस कर सकता हूँ, अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। मुझे ये भी पता है कि किन लोगों के क्या ख्वाहिशात हो सकती है। अल्लाह खुश रखे सबको। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पार्टी के मामलात को बाहर आके मीडिया के सामने बातें करे। मैं बाहर आके भड़के नहीं मारता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आगे जाकर पार्टी की पंजाब की सदारत के मामलात पर जनाब शाह महमूद कुरैशी और चौधरी सरवर साहब के दरमियान इख्तिलाफात हेडलाइंस की जीनत बनते रहे। क्या आने वाले इंतखाबात में मुझे टिकट इन हजरात ने देना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस दिन सियासत से खैर बात कह दूंगा जिस दिन मुझे इनके सामने टिकट के लिए हाथ फैलाने पड़े। जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो खराब मौशी कारकर्दगी को लेकर जनाब जहांगीर तरीन और असद उमर साहब के दरमियान गर्मा गर्मी की खबरें भी सामने आईं। कुछ बाखबर लोगों ने पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में जनाब असद उमर और जनाब रज़ाक दाऊद के दरमियान भी तल्ख कलामी की खबरें दी, लेकिन जाहिर है मुतलका क्वार्टर्स की जानिब से इसकी तरदीद ही की गई और सब अच्छा है का तासुर बरकरार रखा गया। लेकिन मीडिया से हकायक कब तक छुपते हैं? तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के मामलात भी तवातुर से सामने आते रहे हैं और यही पता चला है कि वहां भी वजारत आला की कई उम्मीदवार हैं और इंतजामी मामलात सख्त कशमकश का शिकार रहते हैं। यहां तक कि एक लीक्ड वीडियो में स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब जनाब चौधरी परवेज इलाही चौधरी सरवर साहब की शिकायत लगाते देखे गए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें यार, सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने। इस मामले पर सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए जनाब वज़ीर आज़म ने सूबा पंजाब के करता धरता पांचों अहम शख्सियात जिनमें जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब, चौधरी सरवर साहब और परवेज इलाही साहब को वज़ीर आज़म हाउस बुलवाया और मामला रफा दफा करवा दिया। एक और अहम इख्तिलाफ उस वक्त सामने आया जब जनाब हामिद खान ने अपनी किताब में फवाद चौधरी साहब का जिक्र कुछ इन अल्फाज में किया कि लाहौर हाई कोर्ट में बदउनवानियों का बदतरीन दौर मुतारिफ कराने वाले कोई और नहीं बल्कि फवाद चौधरी ही थे। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख के हवाले से इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब जो कि सन 2002 से 2007 तक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके दौर के बारे में तारीखी हवाले से लिखा है कि उस दौर में बड़ी बदउनवानियाँ हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में और एक बड़ा ही गैर मुनसफाना कल्चर वहाँ पैदा हुआ। तो मैंने एक दो इक़्तिबासात वहाँ पर मतलब पैराग्राफ उनके बारे में लिखे। फवाद चौधरी का ही जिक्र हुआ है? मैंने उनके भतीजे का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन बात यही है क्योंकि यही शख्स था जो कि जिसका मैं नाम से जिक्र लेना मुनासिब नहीं समझा। जिसके जवाब में जनाब फवाद चौधरी ने हामिद खान साहब के इल्जाम का जवाब कुछ यूं दिया और जनाब फवाद चौधरी और वजारत इत्तलात को ही लेकर मोहतरम शेख रशीद साहब भी कुछ तबाह आजमाई करते हुए नजर आए। था तो ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन कैमरा से कौन बच सकता है और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो इंसाफ है यार, मैंने बदमान के लोगों से कल मैंने कहा कि वो देखो ना लंदन में पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन आगे। अब फवाद चौधरी साहब और जनाब नईमुल हक आमने सामने आ गए हैं और ये मामला पब्लिक हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इस मामले से नईमुल हक साहब का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ज़राए के मुताबिक असल मामला जनाब इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी साहब के दरमियान
MD-PTV को लेकर तकरीरों और तबादलों के इख्तियारात का है, और इसी हवाले से हम आपके साथ अंदर की बात शेयर करते हैं। हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल भी मौजूद है, इसका तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अयाज अकबर यूसुफजई से और जानते हैं कि जनाब फवाद चौधरी ने इस हवाले से जो वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी थी उसका क्या बना। क्या जनाब फवाद चौधरी मुमकिना तौर पर इस्तीफ़ा दे सकते हैं या नहीं, या फिर बिल आखिर जनाब फवाद चौधरी और नईमुल हक में सुलह हो सकती है। और सबसे अहम बात ये, क्या नईमुल हक साहब फवाद चौधरी साहब से वज़ारत इत्तलात की कुर्सी छीनना चाहते हैं? जी अयाज अकबर यूसुफजई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इत्तलात थी कि फवाद चौधरी साहब आज अपने चैम्बर में मरियम औरंगजेब साहिबा से भी उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर इत्तलात रही हैं वो, इस हवाले से मशवरे भी दिए गए या मशवरे मांगे गए, इस बात में कितनी सदाकत? जी बिल्कुल, इत्तलात तो यही है हमारे पास कि आज उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर, क्योंकि मरियम औरंगजेब का एक तजर्बा रखती हैं वो इस मामले में PTV के मामला चलाने में, तो हमारे तो ये करीबी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने बातचीत ज़रूर की है। और ये जो इस वक्त एक कैफियत बनी हुई है डेड लॉक की सी, उस हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने मुशावरत भी मांगी है। थोड़ा सा भी मसला गंभीर हो गया। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त मिल जाएगा, लेकिन अभी आखिरी इत्तलात आने तक हमारे ज़राए ने हमें बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने जाते वक्त जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि आज मैं फवाद चौधरी से नहीं मिल सकता। अब जरा ये बताते हैं कि कल सपहर का टाइम जो है फवाद चौधरी साहब को वजीर आजम का जो स्टाफ है उन्होंने दिया कि कल 3 बजे के बाद हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो। थोड़ा सा ये मामला अब ज्यादा गड़बड़ नजर आता जा रहा है, क्योंकि कल भी फवाद चौधरी साहब ने मीडिया नुमाइंदगान को कहा कि जी या मैं रहूंगा या अरशद खान आएंगे। इसके साथ साथ नईमुल हक के हवाले से उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि उनको पता होता नहीं है और वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जब एक साफी ने उनसे कहा कि जी सुना है कि आपका रिजाइन तो पहुंच चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, नईम साहब को पता नहीं होता, वो वैसी बात कर रहे होते। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो चीज अब आ रही है, फवाद चौधरी साहब ने अब इसके लिए बिल्कुल तमाम चीजें आज भी उनकी मसला क्या है अयाज अकबर यूसुफजई साहब, मसला क्या है फवाद चौधरी साहब को? कोई पर्सनैलिटी क्लैश है या फवाद चौधरी साहब का आपके नजदीक को प्रिंसिपल पोजीशन उन्होंने ली हुई है कि ये गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगा? देखिए जी, 2 चीजें हैं। जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो आप सुन लें। प्रिंसिपल पोजीशन फवाद चौधरी साहब ने ये ली हुई है, वो ये कहते हैं कि अरशद खान साहब जो है वो बतौर एमडी एक बहुत बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं। वो उनके मुताबिक जो हमें बताया गया है तकरीबन 32 लाख रुपए वो बता रहे हैं कि अरशद खान साहब ने अपनी सैलरी रखी हुई है, और उनके साथ जो उनके डायरेक्टर है खावर अजहर साहब, तकरीबन 16 लाख रुपए उनकी तनख्वाह फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि उनकी रखी गई है, और इन दोनों की तनख्वाहों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी भी ले ली गई है। और ये भी फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि जी इन्होंने 2 महीनों की तनख्वाहें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इशू करवा ली हैं, रिलीज करवा ली हैं, जिसके हवाले से उन्होंने IG इस्लामाबाद को खत भी लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से। तो ये तो है, वो कहते हैं कि PTV एक इदारा है जो ऑलरेडी ही ज़बोहाली का शिकार रहा है। वहाँ पर जो पेंशनर जो रिटायर मुलाजमीन उनकी पेंशन बंद हुई हुई है, वो आज तकरीबन काफ़ी दिनों से वहाँ पर गेट के आगे वो लेटे हुए हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़े तनख्वाहों के हमें इतने बड़े MD की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब के साथ एक और एक्स MD और अभी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस तमाम नैरेटिव में उनके साथ है। यहाँ पर नईमुल हक साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर के एक और एडवाइजर जो मीडिया को हैंडल करते हैं वो इनके साथ है। तो 2 कैंप्स इस वक्त सामने बने हुए हैं। अब इख्तियारात की जरा नाम भी बता देना, आपने बता तो दिया लेकिन नाम भी जरा पता लग जाए कि कैंप्स में है कौन, फवाद चौधरी साहब के साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। फवाद चौधरी साहब के साथ जो है यूसुफ बेग मिर्जा साहब जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और मीडिया अफेयर्स भी हैं, और एक्स MD PTV रहे हैं, किसी से ढका छुपा उनका नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है मीडिया इंडस्ट्री का। और यहाँ पर नईमुल हक साहब के साथ इफ्तिखार दुरानी साहब है, और जरा ये बताते हैं कि अरशद खान साहब को लाने वाले ही इफ्तिखार दुरानी साहब है। अब क्योंकि वो आ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को वो पसंद भी आ गए हैं, तो अब नईमुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर का और इफ्तिखार दुरानी साहब का एक ही बयानी है इसके हवाले से कि वो अरशद खान को ही रखना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दफा ये मीटिंग्स में कहा भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से भी कि अरशद खान ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हमारे जरा ये बताते हैं कि सिर्फ क्या फवाद चौधरी अपोजिशन के सवालात के जवाब देने के लिए और हुकूमत के जो जितने वज़रा है अगर उनके हवाले से कोई वीक पॉइंट आता है तो क्या उसको डिफेंड करने के लिए वो प्राइम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, उनको पावर भी चाहिए, ये पावर की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आपने
आगाह किया हमें मौजूदा सूरत-ए-हाल से। मैं अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नाज बलोच साहिबा मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। उमर सरफराज चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और बहुत कम लोगों के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो असली PTI की नुमाइंदगी करते हैं। तो उमर सरफराज चीमा साहब भी एक है जो कि असली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। मैं बात जरा आपसे आगाज करूंगा क्योंकि मामला आपके 2 पार्टी ओहदेदारान का चल रहा है, उनके पास अहम मनसब भी है। ठीक है, इख्तलाफात हो जाते हैं, घर में भी लोगों के हो जाते हैं, वो बात अपनी जगह, लेकिन इख्तलाफात इस हद तक हो कि आप वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर रहें बल्कि इट हैज़ कम आउट इन दी ओपन। सबको पता है कि इस वक्त जंग हो रही है, और फवाद चौधरी साहब के साथ ये मामला को नया नहीं है। उनकी वजारत के पीछे कौन कौन लगा हुआ है? क्या आपको अंदाजा है कि लोगों को उनसे प्रॉब्लम क्या है? शुक्रिया मुनीब। गुजारिश ये है कि जैसे कि आपने खुद भी काफ़ी तफसीली इसके ऊपर बात की कि दोनों हमारे बड़े सीनियर कैबिनेट मेंबर्स हैं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है कि ये इस तरह से मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी बात, लेकिन क्योंकि वो दोनों जो जिनके दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकम्युनिकेशन जो हुई है, क्योंकि उनका ताल्लुक मीडिया से, तो इस वजह से शायद वो बहुत ये चीज़ ज़्यादा मीडिया पे भी डिस्कस हो रही है। बात ही कि एज अ पॉलिसी PTI की बिलीव करती है कि इदारों को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार जो है काम करना चाहिए, और प्रोफेशनल जो हैं उसको हेड करें और उसको उस तरीके से चलाएं। बट दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह हैं, और आज जिस तरह अभी आपके रिपोर्टर साहब ने भी बताया कि कल प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, और उससे पहले अरशद खान और बाकियों की मुलाकात हो चुकी है, वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल जो है ये मामला बड़ा जो है खुश उसलूबी से ये मामला जो ये आपकी उम्मीद और जो है उसकी हम यकीनी तौर पर कदर करते हैं, लेकिन ये बात भी तो रियलाइज़ करने वाली है चीमा साहब कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अगर वो चाहते हैं कि उनके इस्तेहकाक है कुछ मामलात के अंदर, कुछ इदारों के अंदर उनकी वो ताबे हैं या होने चाहिए, तो आपके नज़दीक क्या है? आपको, अब जारी बात है ना, एक एज एन आउटसाइडर मैं कहूँगा आप कम से कम पार्टी का हिस्सा है, सीनियर रहनुमाओं में से आप शामिल होते हैं, लेकिन कम से कम इस सारी सूरत हाल में आप बाहर खड़े होकर देख भी रहे हैं। आपके नज़दीक फवाद चौधरी साहब की पोजीशन दुरुस्त है, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस बोर्ड के मेंबरान को उनसे मुलाकात की है, अरशद खान साहब से, उनकी पोजीशन दुरुस्त है? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मुझे तो वही लगे जो मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि दोनों साइड्स पे देखिए, एक कैंप जो है वो यही कह रहा है कि वो पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा है, और वो पॉलिसी PTI की है कि इदारे आज़ादाना इंडिपेंडेंटली जो है अपने काम करने चाहिए। दूसरी तरफ एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर उनके पास कुछ शिकायत पहुंची हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिस्ट्रीज़ के अंडर वो बेशक एटोनमस इदारे हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज़ को जवाब दें, अगर उनके पास किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई चीज़ें उनके इल्म में आई हैं, तो डेफिनेटली उनका फर्ज भी बनता है कि वो कतई कलामी हो रही है कि आप एग्री करते हैं कि अनइलेक्टेड लोग मसाइल खड़े कर देते हैं इलेक्टेड लोगों के लिए, क्योंकि ये बात फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में भी कही, उन्होंने बारहा कही है। अब नईमुल हक साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको कुछ नहीं पता, सियासत का इल्म नहीं है, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं। तो डू यू एग्री कि अनइलेक्टेड लोग जो प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज डिसीजन मेकिंग, और नो, डू यू थिंक नहीं ये बात गलत है, प्राइम मिनिस्टर खुद डिसीजन लेते हैं अपने? पहली बात तो ये कि इतने सीनियर्स लोगों के इस तरह के कमेंट्स वैसी मुनासिब नहीं है, क्योंकि दोनों सीनियर्स हैं, इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी कोई मुंतखब है या गैर मुंतखब है, बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं, और वो उसके मुताबिक अपने मनसब के मुताबिक अपने फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला थोड़ी सी गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है ये मामला हल हो जाएगा। ठीक, नाज बलोच साहिबा, यू हैव बीन पार्ट, आप रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, तो आप यू आर एन ऑपोजिशन ऑल्सो, आप इसको उस तरह भी एवेल्युएट कर सकती हैं, आप एज एन इनसाइडर भी, फॉर्मर इनसाइडर ऑफ PTI, आपको अंदाजा है कि हाउ डज द पार्टी फंक्शन, या इमरान खान साहब का बेंट ऑफ माइंड होता क्या है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि इस वक्त इमरान खान साहब को बहसीयत वजीर आजम कुछ अनइलेक्टेड लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फवाद चौधरी ठीक है, गो कि आपको उनसे शिकायत ही रहती है कि उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो अपोजिशन के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन
کیا آپ سمجھتے ہیں فواد صاحب اس پوزیشن پہ ٹھیک ہیں, وہ اپنی بات ٹھیک کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو کچھ ان الیکٹڈ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیب, اگر مجھ سے آپ تھوڑا سا انالیسس پوچھ رہے ہیں, چونکہ میرا ایک تعلق رہا ہے اس پارٹی سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہوا کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی, اب اس کے اندر شامل ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف پرویز مشرف گروپ. تو اب جو پرویز مشرف گروپ آ گیا, پھر کئی سارے الیکٹیبلز آ گئے, اب مختلف سوچ کے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب سب مل کے اکٹھے ہو گئے, تو پہلے تو پی ٹی آئی کے اندر خود ہی دڑے بندی تھی, 2 گروپس تو ہمیشہ سے رہے ہیں. اب ان 2 گروپوں میں ڈوز اور ہاکس جو ہے اس کا سسٹم تو ہوتا تھا, مگر اب یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں اور سب کے انٹرسٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. ہر کسی کو وزارت چاہیے, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرکس اینڈ پریولیج چاہیے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مراحت چاہیے. تو وہ جو جنگ ہے, وہ اقتدار کی جو جنگ ہے, وہ جو پاور کی جو پالیٹکس ہے, وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں ہمیشہ سے خان صاحب سے ودن پی ٹی آئی بھی میں ہمیشہ ان کو کہتی رہی تھی کہ جو ان کے کچھ فرینڈز کلب ہیں, جو ان کے خصوصی دوست ہیں, جن کا صرف جو کہتے ہیں نا کہ وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ 20 سال سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی, نہ میں کسی پہ پرسنل اٹیک کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک عمومی رائے ہمیشہ پی ٹی آئی کے اندر رہی ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کے دوست ہونے کی حیثیت سے ان سے بہت قریب ہیں, اور باقی جو لوگ جو پولیٹیکل گراؤنڈ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا رائٹ ہے, وہ پیچھے پھر رہ جاتے تھے. اب یہ فواد چودھری صاحب کا جو میں دیکھ رہی ہوں, اصل میں یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر مختلف لوگوں کو ایک ہی ذمہ داری دے دی گئی ہے. انفارمیشن میں منسٹر بھی ہیں, پھر اس کے بعد ایڈوائزر بھی انفارمیشن کی, اسپوکس پرسن کے روزانہ نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں, ترجمانوں کے نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں. تو ٹو مینی کوک اسپوائل دی براth. یہ تو ایک ادارے کے لیے حال ہو چکا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نہیں, چیمہ صاحب دیکھیں, ان مائی پرسنل اوپینین میں سمجھتی ہوں انفارمیشن کو جتنا اچھا چیمہ صاحب سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انفارمیشن کو ایسے سمجھتے ہیں اور سینسیبل اپروچ رکھتے ہوں. کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں انفارمیشن منسٹر پنجاب کے ہوں یا انفارمیشن منسٹر وفاق کے ہوں, یہ سوائے اپوزیشن کو لان تان کرنے کے, ابیوز کرنے کے, جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ رائل پرنس جب آئے پاکستان تو اس کے اوپر انفارمیشن منسٹر نے کہا جی اپوزیشن کو تو کیلیبر نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے فواد چودھری صاحب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, اور زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پرائم منسٹر کو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں, یس اور نو, بیکاز آئی ہیو ٹو موو اٹ ٹو رانا صاحب آلسو. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک بندے کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو ایک وزارت دے دیتے ہیں, اگر کسی کو آپ بھروسہ کر کے کوئی وزارت دے دیتے ہیں تو پھر لیٹ ہم ڈیل ود اٹ, اور پھر اچھا کرے برا کرے وہ ایک ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک. رانا صاحب بات یہ ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ میرے معاملات پہ اتنی, انہوں نے کہا ہے کہ بدتیسی نہ نکالے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, کوئی مشورے بھی لے رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نال تہاڈا بھی بڑا تعلق ہے, I'm sure, but what do you think? فواد چودھری صاحب is justified in whatever he is saying? ان کے جو حالات معاملات ہیں, obviously آپ بھی کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں, آپ بھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں, تو ان کی گریونسز تو سمجھتے ہوں گے آپ پھر. دیکھیے فواد چودھری صاحب کی گریونسز جو ہیں وہ ظاہر ہے کولیگ بھی ہیں, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی منسٹری میں اس کی بات سنی جائے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو میڈیا ایک انہوں نے بنا لی ہے, ایک میڈیا ہیڈز کی ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب کو اس کے اجلاس میں بھی میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بلایا جاتا, جس میں یہ مرزا صاحب اور یہ سب لوگ شامل ہیں. اور وہاں پہ ایک فواد چودھری صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی گروپنگ ہو گئی ہے. فواد چودھری صاحب کے اوپر 2-3 ترجمان آ گئے ہیں. اب ایک حکومت کا ترجمان جو آفیشل ہوتا ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے, اگر ترجمان کے اوپر 3 ترجمان آ جائیں تو اس ترجمان نے کام کیا کرنا ہے. اچھا, اب دوسری سائڈ کی کہانی اگر آپ دیکھ لیں تو کہانی یہ ہے کہ پی ٹی وی میں جو موصوف ابھی وہاں پہ چیئرمین ہیں, اور ان چیئرمین کا جو طریقہ کار تھا اپنے آپ کو چیئرمین سے پھر قائم مقام ایم ڈی میں چینج کرنے کا, اور ان چیئرمین صاحب کے اوپر جو ماضی میں الزامات لگے ہوئے ہیں کرپشن کے, ان کے اوپر آڈٹ پیراز ہیں, اور اس ایک ایسا آدمی جس کے اوپر آڈٹ پیراز ہیں, غالباً مشرف صاحب کے دور میں بھی وہ ایم ڈی تھے, تو اس وقت انہوں نے ان کو نکالا بھی گیا پی ٹی وی سے. پھر وہ دوبارہ سے چیئرمین آئے, ان کا خیال تھا کہ جس طرح وہ کوئی سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ آیا تھا عطا اللہ قاسمی کیس والا, تو وہ سوچتے تھے کہ شاید میں بھی کوئی بڑی مراد لینے میں کامیاب ہو جاؤں, تو
تو ان کو جب پتہ لگا میں مراد نہیں لے سکتا تو انہوں نے ایک اپنے ہی ہاتھ سے بنایا ہوا ایک بورڈ آف گورنرز بنا دیا. اب وہ بورڈ آف گورنرز میں ایسے لوگ ہیں جو ایکس آفیشو ممبرز ہیں جو کہ میٹنگز پہ بھی نہیں آتے. پھر انہوں نے اسی بورڈ آف گورنرز میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ممبر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, اسی بورڈ آف گورنر سے اپنے آپ کو ایم ڈی بھی اپوائنٹ کروا دیا قائم مقام. پھر اس کے بعد اپنی تنخواہیں بھی بڑھوانا شروع کر دیں. پھر 12 لاکھ پہ 12 لاکھ پہ 6 لاکھ پہ لوگوں کو تنخواہوں پہ رکھنا شروع کر دیا. تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو؟ رانا صاحب پرائم منسٹر یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بات ان کی بھی ہاتھ سے باہر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اداروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے پاس کئی ایسے ادارے موجود ہیں جن کے بارے میں انہی کے بڑے خاص طور پہ مشہور جو سپورٹرز رہے ہیں, حسن نثار صاحب جیسے لوگ, وہ بھی آرٹیکلز لکھ چکے ہیں. ان کے منسٹرز کی جو سلیکشن ہے, ایک تو پہلے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. اب میں فواد چوہدری صاحب کا ایک منسٹر ہونے کی وجہ سے اس کے اختیارات ہونا, اپنی منسٹری پہ اس کی ریٹ قائم ہونا, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک منسٹر should be a powerful person who have a say in his or her ministry. یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن اگر اس کی منسٹری کے بیچ میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جو کہ میں نے آپ سے ذکر کی ہیں کہ ایک بندہ جو کرپشن جس کے اوپر آڈٹ پیراز ہیں اس کو آپ اٹھا کے چیئرمین بنا رہے ہیں, چیئرمین سے پھر اس کو اٹھا کے آپ قائم مقام ایم ڈی بنوا رہے ہیں, پھر اس کے تھرو غیر قانونی اپوائنٹمنٹس کروا رہے ہیں, وزیر خوش نہیں ہوگا, پھر نیچرلی آپ کا پھر سارا کا سارا سٹانس ہی کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ کی واقعی کھچائی ہوگی, پھر آپ کی کلاس بھی ہوگی, پھر آپ سے پوچھا بھی جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا اوکے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک بریک. جب واپس آؤں گا ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی, میاں نواب کے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل مانگی تھی لیکن نہیں ملی, خارج کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. قانونی آپشنز موجود ہیں لیکن جو باتیں سنتے رہے ہم شہباز شریف صاحب کی بیل کے بعد کہ ڈیل ہو گئی, ڈھیل مل گئی, وہ تاثر تو زائل ہو گیا. لیکن حالات کیا ہیں, بریک آؤٹ سے بات کرتے ہیں ساتھ ہی. رانا صاحب ویسے مجھے نہیں پتا آپ کتنا سیریسلی لیتے ہو, پنجاب کے وزیر اطلاعات ہے فیاض چوہان صاحب, اب فیصلہ عدالت نے دیا لیکن انہوں نے کوئی بات کی, کیا کہا ذرا سن لیں آپ. دل کا جو پیشنٹ ہے وہ خلیفے کی خطائیاں نہیں کھاتا. دل کے پیشنٹ کو جناح ہسپتال میں آ کر بڑے گوشت کے شامی کباب, پکوڑے, سموسے اور چپس نہیں کھانے چاہیے. رانا صاحب یہ وہ فیاض چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کی ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں, وہ بڑے گوشت کے کباب کھاتے ہیں, پکوڑے سموسے کھاتے ہیں, تو وہ ایسے شخص کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے یا وہ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں. ایک تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بریفلی کامنٹ کر دیجئے. پروونشل منسٹر ہیں پنجاب کے, پنجاب حکومت نے ہی ان کے میڈیکل معاملات بھی دیکھے, انہیں کبھی ایک اسپتال لے جایا گیا, دوسرے اسپتال اب واپس شفٹ کیا گیا ہے. سو ایسے صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کے وکلا اسٹیبلش نہیں کر سکے ہارڈ شپ جو کرنی چاہیے تھی. لیگل آپشنز موجود ہیں, پولیٹیکلی پی ایم ایل این کو کوئی سیٹ بیک ہوا ہے آج یا نہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی بات واضح بتا دوں کہ اگر پولیٹیکلی طور پہ ہم سمجھتے ہمیں سیٹ بیک ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو پچھلے دنوں میں 3 فیصلے آئے ہیں شہباز شریف صاحب کے, اور 2 فیصلے غالباً, ایک رمضان شوگر مل میں آیا فیصلہ اور ایک پھر ان کا دوسرا آشیانہ اقبال میں فیصلہ آیا. اب ان دونوں فیصلوں کے بعد ان کی صورتحال اور کیفیت کچھ تحریک انصاف کی اس طرح ہو گئی کہ یہ بکھلاہٹ کے شکار ہو گئے. انہوں نے پہلے ہی ایک کورٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کا طریقہ کار بنا لیا کہ ڈیل ہو رہی ہے. اب ان کو یہ کم عقلی ہے کہ آپ ایک معاملہ عدالت میں ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیل کا لفظ استعمال کریں. دوسری کم عقلی ان کی سب سے بڑی یہ ہے, جس طرح فواد چوہدری صاحب کے لیے جو مسائل کھڑے ہوئے, فواد چوہدری صاحب کے لیے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہی بالکل مسائل فیاض الحسن چوہان کے لیے. ایک بات ہے کہ کچھ عرصہ ان لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگا دی جاتی تو ایوان اچھے چل سکتے تھے. فواد چوہدری صاحب اب پیچھے مراد سعید رہ گئے ہیں. مراد سعید صاحب کو بھی آج احسن اقبال صاحب نے لمبا چوڑا ہرجانے کا اربوں روپے کا نوٹس سرو کر دیا ہے, تو میرے خیال سے ٹیپ اب ان کے منہ پہ بھی لگے گی. لیکن یہ جو صورتحال بنا رہے ہیں اس میں عدالت اگر یہ فیصلہ دے رہی ہے, پہلی تو بات یہ کہ کہاں اسلام آباد ہائی کورٹ اور کہاں فیاض الحسن چوہان.
خدا کا واسطہ تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ کریں ان کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ اتنے زبردست ججز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ. یقین کریں وہ بندہ جو پتہ نہیں کتنی سیاسی جماعتیں چھوڑ کے اور قرآن پہ حلف اٹھاتا پھرتا ہے اور پھر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا پھر رہا ہے, وہ تو نان سیریس آدمی ہے, اس کو چھوڑیں. آپ ویسے پوچھ لیا آپ سے نہیں. اب میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. ہمارا موقف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک سرٹن انوائرمنٹ چاہیے بیفور کہ کوئی بھی کارڈیولوجسٹ ان کے اوپر فردر اپنی کوئی پروسیس کو سٹارٹ کرے. یہ ہم نے جو موقف اختیار کیا, یہ ہمارا جو موقف ہے, یہ میاں منظور احمد وٹو صاحب کا جو ایک کیس تھا جس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی, اس میں یہ عدالت عظمیٰ نے کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا تھا. ٹھیک ہے, ہمارا کیس نواز شریف صاحب کا تھا یہ, ہم نہ کوئی پاکستان سے باہر جانے کی بات کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں بات کر رہے تھے. ڈاکٹرز اور بورڈز یہ لکھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ایک انگزائٹی کی سٹیج میں ہے, اور ہر بندے کا پاکستان کے آئین کے اندر رائٹ ٹو لائف اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, چاہے وہ پاکستان کا ایک قیدی بھی ہو اور اگر وہ جیل میں بھی ہو, اگر اس کے رائٹ ٹو لائف سے انٹرفیرنس ہوتی ہے تو پاکستان کا آئین حرکت میں آئے گا. ٹھیک ہے, ہم تو یہی موقف لے کے اپنے عدالت میں گئے. اگر عدالت نے ہمارا موقف کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو ہمارے پاس لیگل ریمیڈی, ہم آگے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چیمہ صاحب 2-3 باتیں کوئی کامنٹ آپ کا چاہوں گا. یہ جو کچھ لوگوں کے منہ پر ٹیپ لگانے کی بات کی, اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. کچھ لوگ شاید وہ بے پر کی اڑا جاتے ہیں یا بہت زیادہ چیزیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بار بار ڈیل اور ڈھیل کا تاثر دیا گیا, وہ بھی وفاقی وزیر اطلاعات نہیں دیا. جب شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی, اس کا فیصلہ بھی آیا, نیب کے لیے وہ بڑی بری انڈائٹمنٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے؟ اب دیکھیے یہ بھی تو فیصلہ عدالت نے دیا ہے, خارج کر دی بیل بھی ہے نواز شریف صاحب کی, اب اوپر وہ جائیں گے, بیل ملتی ہے نہیں ملتی وہ عدالت کا استحقاق ہے. تھوڑا ریسٹرینٹ بھی شو کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز میں ڈیل نہیں ہوتی. ملک میں عدالتیں آزاد ہیں. چیمہ صاحب. معین صاحب, آپ جتنے میڈیا رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 2 ہفتے سے, خصوصاً پچھلے 1 ہفتے سے جتنے ٹاک شوز پہ آپ دیکھیں, تو یہ ڈیل اور ڈھیل کا راگ تو یہ اور تاثر دینے کی کوشش تو نون لیگ کر رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف کی اگر وہ ویک وہ ضمانت ہو گئی ہے تو یہ اب سلسلہ نہیں, وہ انہوں نے حالانکہ حکومت کی جانب سے, ہماری جانب سے بار بار یہ کہا گیا اور پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مکمکار نورا کشتی کا دور ختم ہو گیا, اب کوئی ڈیل اور ڈھیل نہیں ملنے والی. لیکن کیونکہ ماضی کے اندر ڈیلیں بھی ہوتی رہی, ڈھیل بھی ملتی رہی, این آر اوز بھی ہوئے, سارا کچھ ہوتا رہا, تو ان کا خیال تھا یہ اب ڈاٹس ملاتے رہے کہ شاید اب یہ بالکل وہی جو ہے دوبارہ سے وہی طریقہ واردات ان کا جو ہے کامیاب ہونے جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ٹیپ تو ان کی بند ہو گئی ہے. جو ڈیل اور یہ انتقامی, اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے کم از کم ان کا سارا جو پروپیگنڈا جو 2 دن پچھلے ہفتے سے یہ کر رہے تھے کہ جی انتقامی کارروائی ہے ہو رہی ہے, ان کو طبی سہولتیں نہیں مل رہی, پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ڈیل ہونے جا رہی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آج عدالت کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ ایک تو میاں صاحب کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے, دوسرا یہ کہ میاں صاحب کو بہترین جو میسر طبی سہولتیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں. سو لہٰذا یہ ایک بہانہ تھا جسے کہتے ہیں جس طرح ماضی کے اندر بھی ایک ہارڈ شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے تو آپ کے وزراء نے کہا کہ نہیں جی یہ اس میں ڈھیل کا تاثر مل رہا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بیل ہو گئی ہے. اب آج اگر دیکھیے عدالت کا فیصلہ ہے, کل اگر سپریم کورٹ سے ان کی بیل ہو جاتی ہے میاں نواز شریف کی, پھر آپ کے وزراء کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیں گے. آپ کی حکومت کے کیبنٹ ممبر نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ جی تاثر مل رہا ہے کہ ڈھیل ہو رہی ہے یا ڈھیل مل گئی ہے. یہ تو آپ کی حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. دیکھیں منیب, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ پرائم منسٹر فون اٹھا کے ہائی کورٹ کے ججز کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے ملک قیوم کی طرح کہ جناب جو مخالفین کو اتنی سزا ہونی اور اتنے سال کی اور اس دفعہ میں ہونی. آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آج عدالتیں اور ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ کہ اگر کسی وزیر نے کوئی بیان دیا ہے تو وہ اپنے موقف کی وضاحت خود کر سکتا ہے کہ اس نے کس بیسس پہ کہا, جبکہ پرائم منسٹر نے پہلے دن سے لے کر اس کے بعد سے حکومت بھی اور جماعت بھی ہمارا یہ سٹانس بالکل کلیئر رہا ہے کہ کسی طور پہ بھی نہ ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈھیل دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ اختیار جو ہے یہ اداروں کا ہے, احتساب کا اختیار اداروں کا ہے اور قانون کے مطابق عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں اور عدالتیں آج آزادانہ جو ہے قانون کے مطابق فیصلے کرنے. اچھا ناز بلوچ صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس, لاسٹ کامنٹ. آپ کو لگتا ہے راجہ صاحب کی بات سے اگری کرتی ہے کچھ لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگ جانی چاہیے حکومت میں جو ہے, یا لگتا ہے آپ کو نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی؟
نہیں دیکھیں حکومتی ارکان جس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ انفلوئنسڈ اداروں کو ایک اداروں کو انفلوئنس کرنے کا ایک جو امپریشن آ رہا ہوتا ہے وہ یہ خود ہی دے رہے ہیں. تو اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, اگر یہ کہتے ہیں نیب آزاد ہے, اگر یہ کہتے ہیں سارے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نیب آزادانہ طور پہ کر رہا ہے, تو پھر ان کی جو وقت سے پہلے جو پریڈکشنز یہ کر دیتے ہیں کہ اب اس کی پکڑ ہو رہی ہے, اب اس کی دھکڑ ہو رہی ہے, وہ اندر ہوگا, پوری اپوزیشن کو چور ڈاکو ڈکیت, ایسے جملے جو یہ کس رہے ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں ان کی بہتری ہے, بیکاز آج جو یہ کریں گے کل ان کی باری آئے گی, کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے, پھر آنے والے وقت میں ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہ امید نہ کریں کہ آج یہ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل ان کے ساتھ اچھا ہوگا. آئی تھنک فیئر پلے ہونا چاہیے, ایکول لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. وہ سے اپوزیشن نظر نہیں آتی. بہرحال میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. رانا صاحب آپ کا, عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, راز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے. بھارت کے ساتھ جو معاملات پچھلے 2 ہفتے کے دوران ہوئے, جتنی وار مانگرنگ وہاں سے ہوئی وہ اپنی جگہ پر, لیکن بھارت کے اندر سے بہت سی ایسی آوازیں آ رہی ہیں جن سے مودی سرکار کافی مشکل کا شکار ہے. ومن وشرام نے جو کہا کہ بھارتی سرکار کو پتا تھا کہ وہاں پر پلوامہ کے اندر کیا ہو سکتا ہے, انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, کیا ہوا کہ اس کو نہ روکا گیا, اور اگر نہیں روکا گیا تو پھر بھارتی سرکار بھی اس کے اندر کمپلیسٹ مانی جائے, پاکستان پر الزام نہ دیا جائے بلکہ بھارتی سرکار پر الزام دیا جائے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, وہاں ساتھ رہیے گا. پلوامہ حملے کے بعد جو حالات رہے پاکستان اور بھارت کے بیچ وہ ہم سب کے سامنے ہیں, لیکن بھارت کے اندر سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں. ومن وشرام وہ کیا کہہ رہے ہیں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر بھی آیا, لیکن ایک دفعہ پھر دیکھیے اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ آواز بھارت کے اندر سے آ رہی ہے, اور یہ ایک آواز نہیں, ایسی بہت سی آوازیں ہیں. جو حالات ہیں ان پہ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز گل صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, بھارت اور پاکستان کا جو تعلق رہا ہے ہسٹوریکلی بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. امتیاز گل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر رمیش کمار مرکزی رہنما ہے, پاکستان تحریک انصاف کے MNA بھی ہیں, ریسنٹلی بھارت کا دورہ بھی کیا انہوں نے, ان سے بھی جانیں گے. اور مونا عالم اینالسٹ ہیں اور بڑا ہاسٹائل بیہیویئر دیکھتی ہیں بھارتی میڈیا کا, اس کو کنفرنٹ بھی کرتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. مونا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. بٹ فرسٹ آف آل امتیاز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اب یہ آوازیں بھارت کے اندر سے آ رہی ہیں, ہم انہیں سین وائسز کہا جائے, یہ ڈسنٹ کی آواز ہے, لیکن کیا ہم یہ سمجھے کہ کچھ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے پلوامہ کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے, یا کم از کم اس کو اتنی پذیرائی شاید بھارت میں بھی نہیں مل رہی جتنی دینے کی کوشش کی گئی مودی گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے منیب, اس میں میرا خیال ہے مرکزی کردار امریکی صدر ٹرمپ نے ادا کیا ہے. بہت شدید توقع تھی, امید تھی بھارتی قیادت کو کہ وہ جو بیانیہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے, امریکی صدر اسی کو لے کے آگے چلیں گے, پاکستان کی مذمت کریں گے, مزید مطالبات کریں گے. لیکن صدر ٹرمپ نے عملی طور پہ BJP کے غبارے سے ہوا نکال دی, یہ کہہ کے کہ دونوں کو یہ معاملہ باہمی بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اس سے پہلے محمد بن سلمان کے ساتھ جو مشترکہ اعلانیہ تھا یہاں جب پاکستان سے جاری ہوا تھا, اس میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی یہ بات مانی بظاہر کہ دو طرفہ تعلقات یا متنازع امور کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اس پہ بہت جزبز تھے بھارتی قیادت, کوشش کی انہوں نے اگلے 2-3 دن, لیکن 2 روز قبل صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے اس نے میرا خیال ہے اس کو تمام معاملے پہ کافی حد تک ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں بھارتی میڈیا چیک کر رہا تھا, خاص طور پہ وہاں کے اخبارات, اس میں پلوامہ کے حوالے سے صرف ایک بیان تھا کہ وہاں نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے جو سوسائڈ بامبر تھا اس کی کار وغیرہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کا مالک تھا. اس سے زیادہ پاکستان کے حوالے سے مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیانیہ انہوں نے دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے وہ کوشش. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے میں ذرا مونا عالم سے پوچھ لوں, کیونکہ مونا آپ کو ہم دیکھتے ہیں, آپ کا ظاہری بات ہے پہلے ذکر کیا, آپ وہ انڈین میڈیا کی جو ہاسٹیلٹی ہے اس کو کنفرنٹ بھی کرتی ہیں, ان کے جو سارے بیانیے ہیں اسے بڑے سکسیسفلی ٹریش بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس پورے معاملے میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ امتیاز صاحب نے تو کہا کہ امریکی صدر کے بیان نے اس پورے نیریٹو یا اس پورے غبارے سے ہوا نکال دی.
آپ کو لگتا ہے کہ جن آوازوں کا ذکر ہم نے کیا، بیٹ محبوبہ مفتی یا وومن مشرام کی آواز، ایسی بہت سی آوازیں، انہوں نے بھی اس نیریٹو کے یا اس غبارے سے ہوا نکالنے میں مدد کی ہے؟ ہاں جی بالکل منیب، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس طرح کی پذیرائی ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ بھارت کو اپنے اس بیانیے میں نہیں ملی ہے. یہ جو ان کا ریٹرک ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کو ری آئیٹریٹ کیا تھا اپنے پریسر میں کہ اس کا تعلق، اس کے تانے بانے ان کے الیکشن سے جڑتے ہیں. ہر دفعہ یہ روایتی حربے آزمائے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیول کی ان کو پذیرائی نہ انٹرنیشنلی ملی ہے اور نہ نیشنل ان کے سطح پر ملی ہے. آپ اگر شاید اس کو تھوڑا سا ٹریس بیک کریں 26/11 سے، یا پھر تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں پٹھان کوٹ اور اڑی اٹیک کے ٹائم پہ، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل تب بھی اس طرح کی سملر انہوں نے حرکتیں کی تھیں. اور یہ حرکات و سکنات انٹرنیشنلی پہلے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، جیسے بین کی مون نے کہا تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، دین سیکریٹری جنرل آف یو این. اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سائٹ کو تو وزٹ بھی کیا تھا، جو یہاں کے سائٹ کے صحافی تھے، کافی سارے انٹرنیشنل بین الاقوامی بھی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ہمارے سائٹ کی ایل او سی کا دورہ کیا تھا. یو این ملٹری آبزرورز گروپ کے سامنے بھی اب چیزیں کافی نمایاں ہو کے آ گئی ہیں اوور دا پیسج آف ٹائم، کہ ہم لوگ تو ہمیشہ ان کو ایکسیس دیتے ہیں، لیکن اگر ایکسیس کی کا منع کیا جاتا ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اوور دا ٹائم انڈیا اپنے کلیمز کے اوپر وہ سارے کلیمز ان کے اب جو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، وہ اوور دا ٹائم ہوا ہے، وہ ہمارے لیے فوراً نہیں آیا ہے. شروع میں ہمیں کافی پریشانی کا سامنا رہا اور بہت ایلیگیشنز کا ہمیں سامنا رہا. آپ دیکھیں 26/11 پہ کتنے انٹرنیشنل ایجنسیز اور ممالک، ایون دا یو این، سب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں ڈائی آؤٹ ہو گئی ہیں انڈیا کے لیے. تو اس حد تک ڈائی آؤٹ ہو گئی ہیں کہ ایون جب یہ سرجیکل اسٹرائک کی بات ہوئی تھی تو ان کی اپنی اپوزیشن، اب جو کانگریس سے 5 سوال اٹھائے ہیں، اب ان کو مجھے لگتا ہے کہ پہلے جو ان کا ایک نی جرک ریاکشن آیا تھا اور کانگریس نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا تھا بی جے پی کے ریٹرک کا اس پلوامہ اٹیک کے فوری بعد، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ بھی اس نی جرک ریاکشن سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بھی تھوڑے اپنے ہوش کے ناخن سنبھالے ہیں اور سوچا ہے کہ یہ شاید ساری چیز ایک پولیٹیکل گمک ہے، لہٰذا کانگریس بھی اس کو ایک پولیٹیکل ہی رپلائی کرے، نہ کہ یہ کہ اس کا حصہ بن جائے اور اس کا الٹا فائدہ صرف بی جے پی کو ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ ریسنٹلی بھارت گئے بھی ہیں، آپ کی وہاں پر بھارتی قیادت سے، اب اس کا کیونکہ پولیٹیکل سائڈ بھی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے جڑا ہے اور اینٹی پاکستان ایک نیریٹو ایسا ہے کہ وہ بھارتی الیکشنز کے اندر سیل بھی ہوتا ہے. آپ کا کیا امپریشن ہے جب آپ وہاں گئے، وہاں پر آپ کی فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں ہوئیں، امپریشن کیا ہے؟ زائل تو ہو گیا یا جو نیریٹو تھا وہ بری طرح فیل تو ہو گیا، جس کا ذکر امتیاز صاحب نے بھی کیا، مونا عالم نے بھی کیا، لیکن سیاسی پلس کیا ہے وہاں پر؟ صرف یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے یا ڈو دے جینوئنلی بلیو کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کو لگتا ہے ملاقات کے اندر یا باتوں کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ایکیوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں 21 تاریخ کو اور پھر 22 تاریخ کو جب صبح میری ملاقات ہوئی وی کے سنگھ جو ایکس چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے ہیں، وہ ایکسٹرنل افیئرس جو فارن افیئرس منسٹری ہے اس کو ایم او ایس ہیں، ان کے ساتھ ان کی چارٹر جہاز میں ہم کمبھ کے میلے کے اوپر جب پہنچنے کے ٹائم پہ لوگوں کا، میڈیا کا پہلا کوسچن یہی تھا کہ پاکستان سے کون آیا ہے. اور میں نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ ماحول گرم دیکھا، ایسے نہیں، اور میڈیا کے اندر بھی بہت تھا، میڈیا کے اندر بھی تھا. مگر وہاں پہ جب پہنچے، پھر قلعے کے اندر پہنچے، پھر میری قلعہ جو تھا وہ ایک جنگ کے لیے بنا تھا، وہ مگر وہ قلعہ پیس کی نشانی تھی. میں نے ادھر پیس کے حوالے سے تھوڑی سی اپنی زبان میں اور لیکچر بھی تھوڑا دیا، تھوڑی بات کی. اس کے بعد جب میڈیا کو پتہ چلا، پھر میڈیا کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن آدھا گھنٹہ رہا اور ان کے سوالات، ان کے جوابات میں نے کافی پازیٹیو طریقے سے جب دیے تو ان کو تو حکومت کے جو ہمارے ساتھ لازمی اتراکھنڈ کے جو وزیر بھی تھے، ایڈوائزر پی ایم کے تھے، یہ فارن منسٹر، یہ سارے تھے، ان کو تو ڈر لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب چلیں حالات خراب ہیں، یہ ہے. مگر میں نے ان کو کہا فکر نہیں کریں، میں پولیٹیکل بندہ ہوں، میں ہینڈل ان چیزوں کو کرنا جانتا ہوں کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور جس طریقے سے میں نے ہینڈل کیا اور پاکستان کے حوالے سے جو ان کے کوسچن تھے، جب میں نے ان کو گارنٹی کے ساتھ کہا یہ چیز نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے، میں آج بھی پاکستان کا امن کا یہاں پہ میسیج لے کے آیا ہوں. مجھے پاکستان میں دھرتی ہے میری، میں دھرتی کو ماں سمجھتا ہوں، وہاں پہ رزق کھاتا ہوں.
मगर इंडिया में भी साल में 2 मरतबा आता हूँ, मैं हरिद्वार में तीर्थ करने आता हूँ, अभी मैंने गंगा जल नहाया है और हमारा हज बहुत बड़ा होता है गंगा का, और मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है। और उसके बाद आप समझे कि इस रात को 10 बजे तक मुख्तलिफ उन चीज़ों के ऊपर बहस होती रही, मगर वो बहस नेगेटिव से पॉजिटिव में चली गई। ठीक, जब पॉजिटिव में चली गई तो सुबह, दूसरे दिन सुबह प्राइम मिनिस्टर से जो मेरी मुलाकात हुई, उसका जो मिलना था नरेंद्र मोदी साहब का मुझसे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगा। उसके बाद जब मेरी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, आपके आने से स्पेशल खुशी हुई है मुझे, हम अभी लंच इकट्ठा करेंगे, लंच के बाद हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट के बाद जब हम, क्योंकि मैंने भी कहा कि मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ बैठूं, जब उनके साथ बैठा आधा घंटा मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई। उन 1-on-1 मुलाकात में एक दूसरे के साथ जो बातें हमारी हुई, और उन बातों के अंदर मैंने ये एश्योरेंस उनको दिलाई जो उनको खदशात थे। मैंने कहा मैं अभी ये तीर्थ करके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हमारा कोई इंस्टीट्यूशन इस हमले के पीछे नहीं है। ठीक हो गया। इन्होंने माजी की बात की, मैंने कहा माजी में मैं जाना नहीं चाहता, माजी में अगर जाऊंगा तो बहुत सारी पाकिस्तान की तरफ से बातें हैं, बहुत सारी आपकी तरफ से बातें हैं। माजी सीखने के लिए होती है, माजी रहने के लिए नहीं होती है। अगर माजी को हम उछाड़ेंगे तो फिर हम आगे फॉरवर्ड में नहीं जा सकेंगे। ठीक हो गया। आज आपकी विजन क्या है? आज आप पीस चाहते हैं, हमारी लीडरशिप पीस चाहती है, क्यों नहीं इस पीस को हम आगे बढ़ाएं? इस पीस में कमी कहां पे है? पीस में कमी फेथ की है। नहीं, आपका फेथ पाकिस्तान के ऊपर है, नहीं पाकिस्तान का फेथ इंडिया के ऊपर है। इवेंचुअली वो आप समझते हैं कि पॉजिटिव रहा, फॉरवर्ड करें। ठीक, मैं जरा इम्तियाज साहब आपसे पूछना चाहूंगा। और उसी दिन, ठीक है, उसी दिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, मैंने कहा सर मैं यहां से पॉजिटिव मैसेज के साथ जाना चाहता हूं। ठीक हो गया। आज आपकी तरफ से पॉजिटिव मैसेज जाए, खान एक पठान है और पठान की जबान के ऊपर आप अमल करें। ठीक हो गया। मैं आपको कहता हूं कि ये वक्त है बोल्ड और बुलंद लीडरशिप, और उन्होंने उसी दिन शाम से ये मूवमेंट की। ठीक हो गया। आप आज कल परसों कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। मीडिया को भी मैंने ज्यादा, मीडिया को 25-30 इंटरव्यू दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जरा टुवर्ड्स द वेरी एंड, बिल्कुल ठीक, मैं जरा इम्तियाज साहब के पास आना चाहूंगा। इम्तियाज साहब, ये ऑब्वियसली डिटेल अकाउंट था डॉक्टर साहब का, लेकिन थोड़ा सा ब्रिंगिंग इट बैक टू, अब ओआईसी के अंदर भी इंडिया इज अ स्पेशल इनवाइटी। एक वहां पर जारी बात है, उस फोरम की अहमियत हिस्टोरिकली है भी, लेकिन कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन क्या गलत होगा पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदें लगा लेना कि इवन कश्मीर के हवाले से या इंप्रूवमेंट ऑफ टाइल्स के हवाले से बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वहां पर कुछ बेहतरी हो सकती है, या ओआईसी से कोई नई बुनियाद बन सकती है पाकिस्तान की भारत के साथ ताल्लुकात की? देखिए, ओआईसी भी एक अलामती क्लब है इस्लामी ममालिक का। आज तक ओआईसी किस अहम मसले पे अपना कोई किरदार अदा कर सकी है? ठीक है, उसमें सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भारत को भी उन्होंने अगर दावतनामा दे दिया है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अक्सर इस्लामी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसी तरह अच्छे हैं जिस तरह उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है ये तो एक ऐसा नागुज़ीर काम है जो कि होना ही है, पाकिस्तान को पसंद हो या ना हो। पाकिस्तान का मसला अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में, मौसर अंदाज में उन ममालिक तक पहुँचाना है जो भारत पे कुछ असर नफूज़ रखते हैं। उसमें अमेरिका भी है, उसमें जर्मनी किसी हद तक है, बरतानिया भी है। तो हमारा असल काम अक़वाम मुत्तहिदा में है, ओआईसी में नहीं है। लिहाजा हमें ये जो ज़र्द पत्ते हैं इन पे कोई बहुत ज़्यादा तकिया नहीं करना चाहिए। ये पहले भी नाकाम हुआ है, अब भी है। सिर्फ ये है कि ठीक है 57-58 ममालिक हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी फरियाद लेके चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 25 बरसों में किया है, कोई एक मुसलमान मुल्क उस बात को नहीं सुनना चाहता। यानी इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे ममालिक ने बाकायदा सिफारती तौर पे पाकिस्तान के सफ़ीरों को कहा कि 5 फरवरी को मेहरबानी करें, आप 5 फरवरी का दिन, ये जो यौम यकजहती होता है, कि वो आप ओपनली इसको ना मनाएं। ठीक हो गया। तो इस तरह कई ममालिक में हुआ। तो अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो उस हवाले से बयानिया था वो कमज़ोर हुआ क्यों है। कमज़ोर हालांकि है नहीं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे काम थे जिसकी वजह से वो बयानिया कमज़ोर हुआ। लिहाजा हमें
اس کی کوئی پیش بندی کرنی پڑے گی. ٹھیک. مونا, ویری لاسٹ کامنٹ فرام یور سائڈ, آپ کو لگتا ہے کہ ڈو یو فیل کہ کوئی دیر از اے چانس کہ کوئی امپروومنٹ ہوگی ٹائز کے اندر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, کیونکہ ہاسٹیلٹی بھی ہے بھارت کی طرف سے, وہ ٹاک شوز میں ہو یا وہاں کی سیاستدانوں کی طرف سے ہو, ہاسٹیلٹی تو ہے, بٹ ڈو یو تھنک ان سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے تعلقات؟ نہیں جی, آئی ول بی ویری کینڈیڈ کہ ہمیں کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. بھارت کے ساتھ چیزیں ان کی ڈیزائن کو فیور نہیں کرتی ہیں اگر پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رکھیں, تو لہٰذا اس طرح کی تو فار فیچڈ بھی مجھے کوئی پاسبلٹی میرے دانش میں مجھے نظر نہیں آتی. لیکن صرف آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ان کی طرف سے ہاسٹیلٹی اور اگریشن کو, چاہے وہ میڈیا پہ ہو چاہے وہ بارڈر پہ بھی, خیر اب بہت ہی دور کی فار فیچڈ بات رہ گئی ہے, لیکن فرضی طور پہ ہی صحیح, لیکن ان کی طرف سے یہ ونس اگین اٹس اے میڈیا گمک, لیکن اس کو کم سے کم رکھنے کی اور اس کو جتنا ہو سکے ہم شرگ اوے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. صرف میں سمجھتی ہوں اتنا ہمارے دانش میں ہے اور صرف اتنا ہمارے بس میں ہے. ایک جو بات ہو رہی تھی وہ مجھے لگتا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی کچھ انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے یہ جو FATF اور اس قسم کی جو پابندیاں آ رہی ہیں اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز یا بینڈ آؤٹ فٹس اور جو بھی آپ ان کو نام دے لیں, جو بھی ٹرمینالوجی, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ کا ایک بڑا کلیئر سٹینس ہونا چاہیے. اس میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی ریزننگ کیا ہے. اگر آپ ان کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں تو اس کی کیا ریزننگ ہے, اگر آپ ان کو بین کر رہے ہیں تو اس کی کیا ریزننگ ہے. یہ جو ہاف بیکڈ کیک ہے, یہ ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہو رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ مولانا آپ کا. امتیاز گل صاحب, میں منیب اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. جی امتیاز صاحب, اگر آپ اجازت دیں. جی. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ممبئی کے حملے تھے 2008 میں, اس میں چونکہ کئی قومیتوں سے, کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والے شہری بھی مارے گئے تھے, تو پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے موقف اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہوا, اور جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے ہمیں جو 27 نکاتی ایکشن پلان ملا ہوا ہے, یہ بھی اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں جو ممبئی میں ہوا اور اس سے جڑے ہوئے لوگ جو یہاں تھے. تو اور اس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اصل جو FATF کا جو ایکشن پلان ہے, اس کا اصل آبجیکٹو جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جن کے حوالے سے بھارت کو اور دوسرے ممالک کو تحفظات ہیں. تو ہمیں بڑے شد و مد کے ساتھ اس حوالے سے کچھ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوگا, اس کے بعد ہمارے سر سے یہ FATF کی جو تلوار ہے یہ ہٹے گی. میں جو مونا نے جو بات کی کہ ایٹماسفیئر یا ماحول جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر, کیونکہ میں وہاں پہ بھی پبلک کو دیکھتا ہوں, یہاں پہ بھی دونوں طرف کی پبلک پیس چاہتی ہے, اور الیکشن میں وہ جیتے گا جو پیس کی طرف جائے گا. یہ کہنا کہ یہ چیزیں اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اینٹی پاکستان نیریٹو, وہ 5 سال پہلے کی بات تھی. اب وہ وقت نہیں رہا وہاں پہ. ابھی اینٹی پاکستان نیریٹو کے تحت اگر بی جے پی بھی جاتی ہے تو اس کو اس کا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں تو پتہ ہے, یہ انڈین پبلک کو بھی پتہ ہے, بی جے پی کو سمجھ نہیں مونا میں دیکھیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں ریئلٹی کے اوپر جانا پڑے گا. امتیاز گل کی باتوں میں کچھ وزن ہے. میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا, دونوں ملکیں اپنے آپ کے اوپر فیتھ ڈیولپ کریں, ایگو ختم کریں. جب بھی ٹاکس شروع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ایجنڈا بیچ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹاکس رک جاتے ہیں, مگر اس وقت دونوں ملکوں کے فیور میں یہ ہے کہ ٹاکس بھی چلنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایٹماسفیئر, آج اتنا ٹیمپریچر تھا, اس ٹیمپریچر کے اندر میرا جانا بھی رسک تھا, مگر میں نے بھی فیصلہ کیا. یہاں پہ بھی حکمرانوں نے کہا کہ بالکل آپ جائیں, انہوں نے بھی مجھے پرسنل وزٹ دی کہ بابا آپ وہاں پہ آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم جو کروشل ہے, مالک کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ٹائم آ جاتی ہے جو بہت زیادہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم جو ہے اس کے لیے بھی اگر فرینڈشپ ماحول میں الیکشن ہوئے بی جے پی کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس ٹائم پہ معاملات حل کی طرف ہم جا سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. بہرحال مولانا عالم آپ کا بہت شکریہ. امتیاز گل صاحب نے ہمارا ساتھ دیا, ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا فیڈ بیک دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.